اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 96۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما وہ برکت والا گھر ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں۔ کس میں؟ اس گھر میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو، یعنی اس ایریا میں، خانہ کعبہ کا جو ایریا ہے اس کے ارد گرد امان کی جگہ ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، یعنی جس کے اندر استطاعت ہو اس پر حج کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور کس کے لیے واجب ہے؟ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ تم فرماؤ اے کتابیو، اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے اور تمہارے کام اللہ کے سامنے ہیں، تو اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے؟ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ فرماؤ اے کتابیو، کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو اسے جو ایمان لائے، اسے ٹیڑھا کیا چاہتے ہو، یعنی اسے گمراہ کرنا چاہتے ہو، اور تم خود اس پر گواہ ہو، اور اللہ تمہارے برے اعمال یعنی کرتوت سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کچھ کتابیوں کے کہے پر چلے، یعنی ان کے کہنے پر اگر چلے، تو وہ تمہارے ایمان کے بعد کافر کر چھوڑیں گے، یعنی وہ تمہیں ایمان سے ہٹا کر تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیوں کر کفر کرو گے؟ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف لایا، اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور وہ سیدھی راہ دکھایا گیا، یعنی جس نے اللہ کا سہارا لیا وہ صراط مستقیم پر ہے۔ صراط مستقیم پر وہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا سہارا لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
یعنی اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو، اللہ کے لیے یا اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ یہاں ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ پھر کامیابی ہے اگر مسلمان ہو کر مرو گے، اور ایمان کی حالت میں اگر اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو پھر یہ اصل کامیابی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ ولا تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اور یہ فرقے کیوں بن گئے ہیں؟ اگر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رخصت سے قبل جب یہ فرما دیا کہ میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور دو گراں قدر چیزیں، قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میری اطرت ہے یا میری اہل بیت ہے، اگر تم ان دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو گے تو میرے پاس کامیاب ہو کر حوض کوثر تک پہنچو گے۔ یہ مفہوم ہے۔ اگر امت نے ان دونوں کو پکڑ لیا ہوتا، یہی اللہ کی رسی ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اور قرآن پر عمل کرنے والوں کو، قرآن کے وارثین کو مضبوطی سے تھام لو، ان کا دامن تھام لو، ان کی اطاعت کر لو، پھر کامیابی ہے۔ پھر فرقے نہیں بننے تھے، فرقے بنے ہی اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کی رسی کو نہیں پکڑا اور اپنی اپنی رسی کو پکڑ لیا، اس لیے فرقے بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، اور اس کا عملی طور پر نمونہ دے دیا، رسول اللہ نے فرما دیا قرآن کو پکڑ لو مضبوطی سے، اور اہل بیت اطہار کا دامن پکڑ لو، تو انشاءاللہ فرقوں میں نہیں بٹو گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کیا فرمایا؟ آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جانا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیر تھا، یعنی جب تم میں حسد، کینہ تھا، دشمنی تھی۔ بیر کا مطلب یہ ہے اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے، اور تم آپس میں بھائی ہو گئے، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے۔ تمہارے اعمال تو ایسے تھے کہ تم تو دوزخ کے کنارے پہنچ گئے تھے، تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ نے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں۔ جیسے ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ سلسلہ شروع کر دیا، تو یہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے یہ کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں، اور بری باتوں سے منع کریں، برائیوں سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے، یعنی یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو بھلائی کی طرف بلائیں، اچھی بات کا حکم دیں، بری باتوں سے منع کریں۔ اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام پہ لگا دیا ہے۔ شکر ہے اس کریم ذات پاک کا، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اور یہ آخری آیت یہاں پر پڑھ کے اس کو مکمل کریں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا
واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم، اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے، جنہوں نے آپس میں تفرقہ بازی کر لی، جنہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی، ان جیسے نہ ہونا، اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے کہ روشن نشانیاں انہیں آ چکی تھی، اس کے باوجود وہ تفرقوں میں بٹ گئے۔ وہی بات ہے کہ اس کے باوجود کہ روشن نشانیاں آ چکی تھی۔ روشن نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن کریم روشن نشانی ہے، اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ اطہار روشن نشانیاں ہیں۔ ان کے آنے کے بعد بھی تفرقوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ اگر سب ان پر جمع ہو جاتے، ان کی اطاعت پر جمع ہو جاتے، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یا علی، اگر امت یا لوگ تیری محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ جہنم اسی لیے خلق ہوئی ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر لوگ جمع نہیں ہوئے، ان کی ولایت کو نہیں مانا، ان کی سرپرستی کو نہیں مانا، ان کے حکم کو نہیں مانا، رسول اللہ کے بعد ان کو نہیں مانا۔ دین کی جو باغ ڈور رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں میں منتقل فرمائی، من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کر کے، اس اعلان کو بھول گئے، تو اس وجہ سے فرقوں میں بٹ گئے۔ تو وہی آیت مبارکہ ہے کہ ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں فرقوں میں بٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے کہ روشن نشانیاں انہیں آ چکی تھیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ نشانیاں آنے کے باوجود جو پھر گئے، جو فرقوں میں بٹ گئے، تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ بھی تو ایک فرقہ ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اسی بات پر کھڑے ہیں کہ قرآن کو تھاما ہوا ہے اور اہل بیت اطہار کو تھاما ہوا ہے، ہم تو اسی رسی کو تھامے ہوئے ہیں، آپ آئیں اس رسی کو تھامیں، فرقے ختم ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کریم، روزانہ ہم تلاوت قرآن کریم صحیح طریقے سے کرتے رہیں، اور صحیح طور پر قرآن کریم کو سمجھتے رہیں، اور صحیح طریقے سے عمل کرتے رہیں اس پر، اور عمل کر کے اس کا صحیح پیغام آگے پہنچاتے رہیں۔ یا اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یا اللہ کریم ہم میں سے، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے والدین میں سے، تمام مومنین مومنات میں سے جو جہاں جہاں کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، جس بیماری کا ہمیں علم ہے یا نہیں ہے، وہ تمام بیماریاں ٹھیک کر دے، اور ہمارے اندر جو غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، گناہان موجود ہیں جو ہم سے ہو جاتے ہیں، گناہان صغیر اور کبیرہ، بحق کے محمد و آل محمد معاف فرما دے۔ یا اللہ کریم ہمیں امام زمانہ عجل اللہ الشریف کا سچا اطاعت گزار پیروکار بنا، اور ان کے صحیح منتظرین، انتظار کرنے والوں میں شمار فرما۔ اور انتظار کرنے کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کی اصلاح کرتے رہیں، اور جو ذمہ داریاں ہمارے ذمہ ہیں، حقوق ہمارے ذمہ ہیں، جو اطاعت ہمارے ذمہ ہے، وہ ہم صحیح طریقے سے انجام دیتے رہیں۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہاردہ معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لا الہ الا